سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ بنیادی طور پر محبت کی کہانی تھی، جارج سمتھ اور کیتھی کی محبت کی کہانی۔ یہ پچھلی دہائی کی سب سے بڑی کہانی تھی اور یہ ہمیشہ پڑھنے اور سننے والوں کے گرم خون میں ٹھنڈک بن کر اتر جاتی ہے۔ جارج سمتھ ہاف کاسٹ امریکن تھا۔ اس کے آباء و اجداد 400 سال پہلے ایتھوپیا سے غلام بنا کر امریکہ لائے گئے تھے، اور یہ لوگ صدیوں تک گوروں کے کھیتوں میں کام کرتے رہے، ان کے جانور پالتے رہے، ان کے لیے بیئر اور وائن بناتے رہے، اور ان کے گھروں کے لیے جنگل کاٹتے رہے۔ غلامی کے اس دور میں کسی وقت ان کی سیاہ رنگت میں کسی سفید گورے کی جاگ لگ گئی، اور یوں ان کی نسل گندمی ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جارج سمتھ تک پہنچ کر یہ لوگ سفید فام ہو گئے۔ بس جارج کے موٹے ہونٹ اور گنگرالے بال اس کے آباء و اجداد کی آخری نشانیاں رہ گئی۔ جارج ہارورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا۔ وہ سیاٹل میں کمپیوٹر سافٹ ویئر کا بزنس کرتا تھا اور خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا، جبکہ کیتھی کے آباء و اجداد کا تعلق میکسیکو کے ساتھ تھا۔ یہ لوگ 2 نسل پہلے الپاسو سے نیو یارک شفٹ ہوئے تھے، اور یہ بھی یورپن امریکن خاندانوں میں مکس ہوتے ہوتے اپنا رنگ روپ تبدیل کر بیٹھے۔ جارج اور کیتھی کی ملاقات واشنگٹن میں ہوئی۔ یہ دونوں سافٹ ویئر کی کسی نمائش میں ملے، دوستی ہوئی، محبت ہوئی، دونوں نے شادی کی اور سیاٹل میں خوبصورت، خوشگوار، خوشحال اور گرم جوش زندگی گزارنے لگے۔ شادی کے 2 سال بعد معلوم ہوا جارج سمتھ کے خون میں کوئی کیمیائی خرابی ہے جس کے باعث سپرم پیدا نہیں ہوتے، لہذا جارج اولاد کی نعمت سے محروم رہے گا۔ یہ دونوں کے لیے بری خبر تھی کیونکہ دونوں صاحب اولاد ہونا چاہتے تھے۔ جارج نے ڈاکٹروں، سائنسدانوں اور ماہرین سے رابطہ شروع کر دیے۔ ان رابطوں کے دوران معلوم ہوا میڈیکل سائنس نے ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس کے ذریعے زندگی میں ایک بار چند سپرم پیدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بہت مہنگا تھا۔ لیکن جارج اور کیتھی نے چند دن سوچا اور اپنا سارا سرمایہ اولاد پر خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جارج نے اپنی کمپنی، اپنا گھر، اپنی گاڑی بیچ دی۔ یہ رقم شکاگو کے میڈیکل سینٹر میں جمع کرائی اور اپنا علاج شروع کرا دیا۔ علاج کامیاب ہوا، سپرم پیدا ہوئے۔ یہ سپرم مصنوعی طریقے سے کیتھی کے جسم میں داخل کیے گئے اور فطرتی عمل شروع ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ جارج سمتھ اور کیتھی سمتھ کی کہانی یہاں تک ایک عام داستان تھی۔ ہم میں سے کون سا شخص ہے جس کی زندگی میں اس نوعیت کے غم نہیں ہے؟ قدرت انسان کی زندگی کو غموں، دکھوں اور تکلیفوں کے داغوں سے کاٹ کر بنتی ہے۔ آپ نے اگر کبھی جولائی کو کپڑا بناتے دیکھا تو آپ جانتے ہیں جولائی کی کھڈی میں مختلف رنگوں کے سینکڑوں ہزاروں داغے ہوتے ہیں۔ داغوں کی ایک آبشار اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اور داغوں کا دوسرا سلسلہ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں چلتا ہے، اور جولائی درمیان میں بیٹھ کر کھڈی چلاتا جاتا ہے اور مختلف رنگوں کے داغے کپڑوں کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں۔ داغوں کا یہ سلسلہ تانا اور بانا کہلاتا ہے۔ زندگی بھی ایک ایسی کھڈی ہے جس کا تانا بھی دکھ میں اور بانا بھی دکھ، لہذا ہم سب دکھ کی کھڈی پر مصیبتوں کے تانے بانے سے بنے ہوئے لوگ ہیں، اور ہماری سانس جب تک چلتی رہتی ہے ہم دکھوں سے آزادی نہیں پا سکتے۔ جارج اور کیتھی کی کہانی بھی یہاں تک ایک عام داستان تھی، ہم جیسی کہانی جس میں دکھ کا ایک سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اچانک جارج اور کیتھی کی زندگی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا اور یہ دہائی کی سب سے بڑی کہانی بن گئی۔ کیتھی ایک دن اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو باتھ ٹب میں نہلا رہی تھی۔ اس دوران فون بجا اور کیتھی اپنے بیٹے کو ٹب میں چھوڑ کر فون سننے چلی گئی۔ کیتھی نے ماڈلنگ کا آڈیشن دیا تھا۔ فون پر اسے خوشخبری سنائی گئی، وہ کامیاب ہو گئی ہے اور وہ کل دفتر آ کر ماڈلنگ کا کنٹریکٹ سائن کر دے۔ کیتھی کمپنی سے تفصیلات معلوم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یوں فون لمبا ہو جاتا ہے، وہ فون رکھ کر واپس باتھ روم جاتی ہے تو وہاں زندگی کا سب سے بڑا حادثہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا باتھ ٹب میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ کیتھی اسپتال فون کرتی ہے، ایمبولینس آتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر اسپتال پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں لیکن
گئی ہوئی سانس کبھی واپس نہیں آتی، کہتی دو کی اس کافیت میں ڈوب جاتی ہے جس میں آنکھیں آنسو پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور الگ سکسیوں اور آہوں سے خالی ہو جاتا ہے، کہتی موم کا مجسمہ بن کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس دوران جارج اسپتال آتا ہے اور چپ چاپ کہتی کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے ہزاروں برس گزر جاتے ہیں۔ کہتی آخر میں جارج کی طرف دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں ہزاروں لاکھوں سال کی اداسی بچھی ہوتی تھی۔ جارج اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کا کندھا دباتا ہے اور نرم آواز میں بولتا ہے، I still love you۔ 4 لفظوں کا یہ فقرہ تضاد میں الکی کی بوند ثابت ہوتا ہے۔ کہتی کہ منہ سے چیخ نکلتی ہے اور وہ جارج کے گلے لگ کر داڑے مار کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ جارج نے برسوں بعد اپنے دوست کو بتایا، مجھے جب سانے کے بارے میں معلوم ہوا تو میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ میں افراتفری کے عالم میں اسپتال پہنچا اور میں نے کہتی کو اسپتال کے فرش پر بیٹھے دیکھا تو میرا دل چاہا میں اس کو اس وقت تک تھپڑ اور ٹھڈے مارتا رہوں جب تک میں مار سکتا ہوں، لیکن پھر مجھے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں خیال آیا، کیا کیتھی کو مارنے سے میرا بلکہ ہمارا بیٹا واپس آ جائے گا؟ کیا میرے رونے، چیخنے، چلانے اور شور کرنے سے ہمارا بیٹا زندہ ہو جائے گا؟ مجھے محسوس ہوا نہیں، کیونکہ ہمارا بیٹا گیا، وقت ہو چکا ہے، اور گیا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ماضی دنیا کی ویاد چیز ہے جسے قدرت بھی نہیں بدل سکتی۔ میں نے محسوس کیا کیتھی کو اس وقت میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، لہذا میں نے اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں کہا، I still love you۔ جارج کا کہنا تھا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ برے واقعات، برے ثانیوں کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے رہتے ہیں۔ بیوی خامد سے شکوہ کرتی ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، اور خامد بیوی سے مخاطب ہوتا ہے، تم اگر یہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا۔ ہم اس وقت تک شکوہ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں، ہماری زندگی کا ساتھی بھی اس وقت اس ثانیے سے اتنا ہی متاثر ہے جتنا ہم ہیں۔ میرا بیٹا میری بیوی کا بھی بیٹا تھا، اور کوئی ماں جان بوجھ کر اپنے بیٹی کی جان نہیں لیتی، لہذا میں اگر اس وقت اسے ملزم ٹھہرانے لگتا تو یہ غم اس کی جان لے لیتا، لہذا میں نے عام خامد بننے کی بجائے اس کے غم کا بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے محبت کا کندھا اس کے حوالے کر دیا۔ جارج کا کہنا تھا، میں نے زندگی میں کبھی بیٹے کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ وہ جب بھی بیٹے کا ذکر کرتی میں اس سے کہتی اولاد ہمارے نصیب میں نہیں تھی، ہم نے میڈیکل سائنس کے ذریعے زبردستی اولاد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، ہم کامیاب ہو گئے، لیکن قدرت نے یہ واپس لے کر ثابت کر دیا، انسان اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، بس یہ دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جارج کا کہنا تھا، ہم حادثے سے نہیں بچ سکتے، لیکن حادثے کے بعد ہمارے الزامات، ہماری نفرت، ہمارے دکھ، ہماری چوٹ کی شدت میں اضافے کر دیتی ہے، جبکہ ہماری محبت ہماری چوٹ کی شدت اور ہمارے دکھ میں کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کے چاہنے والے بھی جب بھی کوئی غلطی کریں، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ ڈانٹنے کی بجائے انہیں صرف اتنا کہہ دیں، I still love you، اور اس کے بعد دیکھیں وہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ بھی۔